السلام علیکم۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں 5th اسٹینڈرڈ اردو بھارتی سبق نمبر 19 نام اور کام۔ سبق نمبر 19 نام اور کام۔ وہ 5ویں جماعت کا طالب علم تھا، بہت سیدھا سادہ اور بھولا بھالا۔ اس کی جماعت میں 2-3 طالب علم بہت شرارتی تھے، ہمیشہ اسے ستاتے رہتے اور اس کے صحیح نام لینے کے بجائے کلو کلو کہہ کر چڑھاتے تھے۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتا رہتا کہ دنیا میں نام کی بڑی اہمیت ہے، اگر میں اس نام کے بجائے کوئی دوسرا اچھا سا نام رکھ لوں تو ساتھیوں کی چھیڑ خانی سے بچ جاؤں گا۔ ایک دن اس کے ساتھیوں نے اسے بہت تنگ کیا۔ پریشانی سے عالم وہ ہیڈ ماسٹر صاحب کے آفس پہنچ گیا، اندر آنے کی اجازت لی اور ان کے سامنے جا کر خاموش کھڑا ہو گیا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا، اسے غور سے دیکھا اور بڑی نرمی سے پوچھا، کیا بات ہے، اتنے پریشان کیوں ہو؟ اس نے ہمت کر کہنا شروع کیا، جناب، میرے والدین نے میرا جو نام رکھا ہے، میرے ساتھی اسے بگاڑ کر مجھے چڑھاتے رہتے ہیں، مہربانی کر میرا نام بدل کر کوئی اچھا سا نام رکھ دیجیے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے اسے سمجھایا، دیکھو بیٹا، یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، یوں بھی دنیا میں نام اہم نہیں ہوتا، اصل اہمیت کام کی ہوتی ہے۔ تمہیں اپنے نام کے لیے اتنا فخر مند نہیں رہنا چاہیے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کی باتوں سے اسے تسلی نہیں ہوئی، وہ چپ چاپ وہیں کھڑا رہا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے تھے۔ انہوں نے ہمدردی سے کہا، لگتا ہے تم نام بدلنا چاہتے ہو، خبردار، تمہارا نام بدل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن تم نے اپنی پسند کا نام تلاش کرنا ہوگا خود۔ اپنا نام کس طرح تلاش کروں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے سوچتے ہوئے کہا، ایسا کرو، اپنے محلے کا دورہ لگاؤ، لوگوں کے نام معلوم کرو، ان ناموں کی فہرست بناؤ اور اس میں سے ایک نام پسند کر لو۔ 8 دن بعد اسی وقت آ کر مجھ سے ملاقات کرنا۔ وہ خوشی خوشی گھر لوٹ آیا۔ دوسرے روز سے ہیڈ ماسٹر صاحب کے بتائے ہوئے طریقے پر اس نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہ روزانہ چھٹی کے بعد گھر لوٹتا اور تازہ دم ہو کر محلے کے دورے پر نکل جاتا، گلیوں میں گھومتا پھرتا اور لوگوں کے نام معلوم کر فہرست میں لکھتا۔ اس کے محلے میں سینکڑوں لوگ رہتے تھے، سبھی کے نام لکھنا ممکن تھا۔ اس نے ایک آسان ترکیب ڈھونڈ نکالی، وہ صرف انہی لوگوں کے نام لکھتا جو محلے ہی میں نہیں، آس پاس بھی مصروف تھے اور اپنا کام ایک مقام پر رکھتے تھے۔ 4-5 دنوں میں فہرست مکمل ہو گئی۔
اس نے سوچا اس میں سے اب کسی نام کا منتخب کر لیتا ہوں۔ اس نے فہرست دیکھی، کل 25 نام تھے۔ وہ ایک ایک نام پر نظر ڈالتا گیا۔ یہ ڈاکٹر محمد فاروق ہیں، ان کے ہاتھوں میں اللہ نے شفا دی ہے۔ ان کے دوا خانے میں ہمیشہ مریضوں کی بھیڑ رہتی ہے۔ یہ ایڈوائک محمد نعیم ہیں، قانون میں زبردست مہارت کرنے والے، بڑی محبت اور لگن سے مقدمات کی پیروی کرتے ہیں، بہت سے مقدمات جیت چکے ہیں۔ یہ انجینئر احسان حلیق ہیں۔ یہ شہر کی کئی عالیشان عمارتیں ان کے فنی مہارت کا ثبوت ہیں۔ محلے میں سب سے شاندار آفس انہی کا ہے۔ یہ عظمت بینک صاحب ہیں، کسی سرکاری محکمے میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں، بڑے کروفر سے رہتے ہیں، کار سے آفس آتے جاتے ہیں۔ اگلا نام نعمت اللہ صاحب کا ہے۔ یہ کپڑوں کے بہت بڑے تاجر ہیں۔ ان کی دکان کی چمک دھمک دیکھ کر راہگیر چلتے چلتے رک جاتے ہیں۔ وہ ہمیشہ گاؤں میں گھر رہتے ہیں، انہیں بات کرنے کی بھی فرصت نہیں ملتی۔ عرض فہرست کے سارے لوگ نمایاں حیثیت کے مالک ہیں۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے حکم دیا کے مطابق طالب علم مقرر دن ٹھیک وقت پر ان کے آفس پہنچ گیا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے پوچھا، تم نے میری ہدایت پر عمل کیا؟ جی جناب، اس نے آہستہ سے کہا۔ اب بتاؤ، تم نے اپنے لیے کون سا نام پسند کیا؟ انہوں نے پوچھا۔ اس نے ادب سے کہا، سر، میرے محلے میں کئی مشہور لوگ رہتے ہیں، ان کے نام بھی بڑے اچھے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنے لیے کون سا نام منتخب کروں۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، یہ مشکل میں حل کر دیتا ہوں۔ تم محلے کی کئی دنوں تک گھومنے پھرے۔ تمہارے محلے میں لوگ سب سے زیادہ عزت کس شخص کی کرتے ہیں؟ جی سعید احمد صاحب کی، اس نے بے سخاوت جواب دیا۔ بس تم اپنا نام سعید احمد رکھ لو، لوگ تمہاری بھی اتنی عزت کرنے لگیں گے جتنی ان کی کرتے ہیں۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ لوگ نام کی وجہ سے ان کی عزت نہیں کرتے، وہ بے اعتبار بولا اٹھا۔ پھر کس کی وجہ سے کرتے ہیں؟ ہیڈ ماسٹر صاحب کا سوال۔ وہ مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، محلے میں کوئی بھی بیمار پڑ جائے، سعید احمد صاحب اس کا حال چال جاننے کے لیے موجود۔ وہ ہر ایک سے بڑی محبت سے ملتے ہیں۔ اچانک اس کے ذہن میں بجلی کی طرح کوئی خیال آیا۔ وہ بولتے بولتے تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر بڑے جوش سے کہا، سر، اب میں سمجھ گیا، نام سے زیادہ انسان کا کام اہم ہوتا ہے۔ اب میں نام بدلنے کا خیال اپنے دل سے نکال دوں گا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے خوش ہو کر کہا، شاباش، تم نے بہت صحیح منتخب نکالا کہ سعید احمد صاحب کی عزت ان کی خوبیوں کی وجہ سے ہے۔ اب تم جا سکتے ہو۔ وہ آفس کے دروازے تک پہنچا تھا کہ ہیڈ ماسٹر صاحب نے اسے آواز دی اور کہا، ایک خوشخبری سن لو،
تمہاری جماعت کے جو ساتھی تمہیں پریشان کرتے تھے انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ وہ خوشی سے جھومتا ہوا اپنی جماعت کی طرف روانہ ہوا جہاں اس کے ساتھی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ہمارا یہ سبق سمجھا ہوگا۔